السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکن نمبر 4 کا، آیت نمبر 61 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے سوال کا کہ رحمان کیا ہوتا ہے اس کا جواب دیا، کیونکہ وہ رحمان کی بات پر بہت زیادہ اچھلتے تھے کہ رحمان کیا بات ہوئی، ہم تو رحمان نہیں کہیں گے۔ کہ رحمان تو وہ ہے جس کی تخلیق کے بارے میں تم سمجھنا چاہو تو تم سمجھ نہ سکو، بس اتنا جان لو کہ بڑا برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج اور چاند رکھا، اور جس نے رات اور دن کو یک کے بعد دیگرے آنے والا بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے۔ بروج در حقیقت برج کی جمع ہے، اس سے مراد بڑے بڑے تارے ہیں۔ بڑا برکت والا، قدرتوں والا، عظمتوں والا ہے وہ جس نے سورج اور چاند کی منزلیں بنائی اور آسمان میں خوبصورت برج بنائے۔ جیسے شہروں کی حفاظت کے برج اور قلعے ہوتے ہیں، اسی طرح آسمان کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے تارے ہیں جو شیاطین کے لیے شہاب ثاقب ہیں کہ ان کو آسمانوں میں چڑھنے نہیں دیتے۔ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھاگنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور اس میں ایک چراغ بنایا، یعنی سورج جس میں روشنی اور حرارت ہے، یہ چراغ کی طرح ہے، جیسا کہ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک بہت گرم روشن چراغ بنا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی بنایا اور ایک روشنی کے لیے چاند بنایا۔ رب العزت نے قمرا منیرا کہ ایک روشنی کے لیے روشنی کرنے والا چاند بنایا، یعنی جو ہر طرف روشنی پھیلا رہا ہے۔ اور حرارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے سورج، اور صرف روشنی کے لیے کیونکہ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں حرارت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے اپنی رحمان نے اپنی یہ خصوصیت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تمام خصوصیات بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ صرف نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے ہی اس میں نصیحتیں ہیں، جو نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا یقیناً وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی چال کے اندر نرمی لاتا ہے، جو اپنے عمل کے اندر نرمی اور عاجزی لاتا ہے، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ یعنی کیا بات ہوئی کہ وہ یہ بات کہہ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے، یعنی چل پڑتے ہیں۔ نرم چال وہ ہوتی ہے جس میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، نہ تکلف ہو، اور نہ ہی انسان اس میں ہچکچاہٹ ہو، نہ سستی ہو، نہ ڈھیلا پن ہو۔ پروقار چال کو نرم چال کہتے ہیں، کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کندھے گرائے ہوئے اور بس ایسے ڈھلک کے چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل فقیروں کی طرح بس پاؤں گھسیٹے گھسیٹے چل رہے ہیں، یعنی چال میں تمہارے ایک تمہاری چال کے اندر پتہ چلے کہ کوئی انسان چل رہا ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ آنکھیں چاروں طرف گھومے جا رہی ہیں، چاروں طرف سب کچھ دیکھے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ میں سوچتی ہوں اکثر اوقات کہ ہم عورتوں کے ساتھ، ہم ماؤں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہماری آوازیں تو اتنی اونچی ہوتی ہیں، ہم بچوں کو کتنا چیختے چلاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کیا معاملہ کرے گا۔ ہم تو ہر چیز سے باہر نکل گئے۔ رسول اللہ جب چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے تیز چلتے تھے، آپ کی چال بہت خوبصورت اور پرسکون ہوتی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ جب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ آپ کسی نشیبی جگہ اتر رہے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتی نشیب جس میں ہوتا ہے تو اس میں تیزی سے انسان تیز 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 قدم اٹھا رہے ہوتا ہے، کیونکہ آپ ام، جو اس کے اندر آپ کے قدم تیز چلتے ہیں، یعنی اتنا تیز چلتے تھے۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور خواتین کیا کرتی ہیں جی؟ گھسیٹ گھسیٹ کے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، یہ ڈھیلے ڈھیلے ڈھیلی ڈھیلی چال، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے پھرنے کے آداب بھی سکھا دیے، سبحان اللہ۔ پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر نہ چلیں، اپنی چال کو معتدل رکھیں۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جس طرح کوئی شخص اترتا ہے، اور چڑھنے والے کی چال بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اترنے والے کی چال ہوتی ہے، اور اس قسم کی چال وہ لوگ چلتے ہیں جو اولو العزم، عالی ہمت اور بہادر ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اونٹ ہانکنے کے سخت شور اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی، تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگوں، آہستگی اور وقار اپنے اوپر لازم کر لو، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان کے دلوں میں اپنی ذات کی بڑائی کا احساس رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت اونٹوں کی سواری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں، آہستگی اور وقار اپنے اوپر لازم کر لو، تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ جلدی کرنے کیوں کرتا ہے؟ یہ کچھ ہر کام کرنے میں جلدی کرے گا تاکہ نیکی حاصل ہو۔ اس کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کس کے لیے فرمایا؟ کہ اونٹوں کو تیزی سے نہ دوڑاؤ، آہستگی اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اب آپ ایک بات مجھے بتائیے، اس چیز سے ہمیں آج کی زندگی میں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ اونٹوں کی بات تھی، آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم؟ گاڑیاں ایسا ہے۔ گاڑیاں آہستہ چلائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہو جی، اتنی سپیڈ میں، 100 کی سپیڈ میں، 120 کی سپیڈ میں چلائیں گے، چلو جی سپیڈ اور سپیڈ لگاؤ، تیز چلائیں، بہت تیز چلائیں، فٹافٹ پہنچ جائیں۔ تو وہ آپ کہیں پہنچنے کے لیے اپنے ٹائم سیٹ ایسے کیوں نہیں کرتے، ایسے بوفرز کیوں نہیں لگاتے کہ آپ 5-10 منٹ تھوڑا پہلے نکل جائیں؟ میرے نبی نے سکھایا کہ آہستگی اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہر کوئی جلدی میں ہے، کس جلدی میں ہے؟ خدا نہ خاصہ زندگی نہ رہی تو پھر وہ جلدی کس کام کی؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو، رحمان کے بندے جوابی ٹکراؤ سے ڈکتے ہیں، بلکہ سلام کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کے خوف سے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد منہ موڑنا اور بے فائدہ بحث کو چھوڑ دینا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا، ہم اس کو سمجھا کر ہی چھوڑیں گے، ایسا نہیں کرتے کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کو کے ساتھ کیا کیا کہ انہوں نے کیا کہا؟ قال السلام علیکہ۔ اب دیکھیے ابھی جو آپ لوگوں نے بات کی تھی نا، آپ لوگوں نے جو بات کی تھی کہ ہم غیر مسلم کو کس طرح سے سلام کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا حالانکہ وہ مشرک تھا؟ قال السلام علیک، آپ پر سلام ہو، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ،
کہ آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ سے ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جس بات کو ڈسکس کیا اسی کا جواب ہمیں یہاں مل گیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو کہتے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسل جاؤں یا گمراہ ہو جاؤں یا ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کی جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ یہی آیت تھی نہیں، والذین والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ رات کا خاص ذکر کیا گیا، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ، اور قیام بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس ایسے سیدنا سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی مجلس میں موجود تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت تعریف فرمائی یہاں تک کہ انتہا ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنے بیان کے آخر میں فرمایا جنت میں ایسی 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 نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور اس میں جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے۔ یعنی جہنم کا عذاب جہنمیوں سے چپک جائے گا جسے قرض خواہ مقروض سے چپک جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو بجلی پکڑ لیتی ہے، الیکٹریسٹی جب کسی کو پکڑ لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوڑتی ہے کیا؟ پک جاتے ہیں میم ساتھ ہی۔ چپک جاتے ہیں۔ وہ چھوڑتی نہیں ہے جب تک کہ ہم کیا اس کے ساتھ کوئی ایسا انسولیٹر ایسی چیز نہیں لگاتے جو اس کو اس کے اندر سے وہ جو الیکٹریسٹی جا رہی ہوتی ہے اس کو اس پروسیس کو روک نہ دیں۔ اور پھر الیکٹریسٹی چھوڑتی کب ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جب اس کا ہم اگر سوئچ پیچھے سے آف کریں تو پھر ہو چھوڑتی ہے، ایسے تو نہیں چھوڑتی۔ اور اگر کوئی ڈائریکٹ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، علیحدہ کرنے کی کوشش کرے، تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو دوسرا پرسن ہے وہ بھی ساتھ ہی چپک جاتا ہے۔ چھپک جاتا ہے۔ اور جہنم میں سوچیں کہ جہنم ایسے چپکا لے گی اپنے ساتھ، تو جہنم میں تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ آپ کو وہاں سے کوئی آپ کو بچا سکے، اور اس کے عذاب سے وہ چمٹنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی جیسے الیکٹریسٹی کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ پھر بھی وہ نہیں چھوڑے گی۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے مر جاتے ہیں تو پھر ان کی باڈی میں طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ گر بھی جاتے ہیں، لیکن جب موت ہی نہیں آئے گی، ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، تو پھر کیسے وہ الگ ہو، پھر کیسے ہم اس سے جہنم کے عذاب سے بچا سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عذابہ کان غراما، وہ چپکنے والا عذاب ہے، چپکنے والا عذاب ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے، اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے پناہ کی جو دعائیں ہمیں سکھائیں وہ کیا ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، کیا جو لوگ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہر نماز کے بعد نا اپنا معمول بنا لیں کہ اس کو ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا ایسے سکھائی جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ایسے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے جیسے کوئی قرآن کی آیت ہے. جی تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، انہا ساءت مستقرا و مقاما، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے. کون؟ جہنم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا 70واں حصہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا واللہ یا رسول اللہ، انسان کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی. آپ نے فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا کہ جس میں دو شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ مالک ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے. سیدہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے. دنیا میں اس نے بہت زیادہ عیش و عشرت کی ہوگی، اسے جہنم دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہیں کوئی نعمت ملی یا اس کسی نعمت سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں. پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی بڑی تکلیف دہ زندگی بسر کی ہوگی. اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج اور غم دیکھا یا تیرا کبھی واسطہ پڑا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی بھی نہیں، مجھے کبھی رنج اور غم سے واسطہ نہیں پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا، نہ ہی جنت کی کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا ہے. جنت والا کیوں نہیں آرام کی نیند سوئے گا جو جنت کی خواہش کرے گا؟ جی میم وہ جنت عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ مشغول ہوگا. بالکل. اور جہنم والے کو یہ خوف ہوگا، وہ ساری رات انزائٹی میں گزارے گا کہ پتہ نہیں میں مر گیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو کیا ہوگا. اب یہ تم پر ہے کہ تم زندگی کو کس خوف میں گزارتے ہو، جہنم کے عذاب کے خوف میں، یعنی تم جہنم کے اندر داخل ہونے کے خوف میں ہو اس وجہ سے عبادت نہیں کر رہے، یا اس کوشش میں ہو کہ تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے اور اس کے لیے عبادت کر رہے ہو. یعنی دونوں ہی نیند پہ نہیں آ سکتے، سکون سے نہیں سو سکتے. ہم کس جگہ پر ہیں آپ سوچیں، ہم کہاں پر ہیں؟
ہمیں نہ And جہنم کا خوف نہ جنت کی تلاش. ہماری تو کروٹیں جب بستروں سے لگتی ہیں تو جدائی نہیں ہوتی. یا اللہ تو ہم سب کو تہجد نصیب فرما، تو ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذابا، یہی والی آیت ہے، یہ ہو گئی ہے، سوری. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. اس پر ہوتا ہے اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی نہ وہ بخیل ہوتے ہیں اور نہ کسی کا حق مارتے ہیں، بلکہ حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، یعنی کسی دوسرے کا ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا. یعنی جو کوئی ایسے کام کرے گا، اللہ نے منع کر دیا یہ کام نہیں کرنے، لیکن جو کوئی ایسے کام کرے گا غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں مانگے گا، پوری کروائے گا. حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں: اسلام کے بعد کفر اختیار کرنا یعنی مرتد ہو جانا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنا، اور کسی کو قتل کرنا. اس کے بدلے میں قتل کر سکتے ہیں، لیکن جو بغیر کسی وجہ کی قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا کہ جس کسی نے بھی ایسا کیا تو وہ سخت گناہ کو ملے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اثام جو ہے نا، یہ جو لفظ اثام ہے، یہ جہنم کی وادی ہے. اکرما نے کہا کہ اس میں زناکار جائیں گے. اثاما، یہ خاص طور پر زناکاروں کے لیے جگہ تیار کی گئی. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جو عمل کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا. یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ جن کا ہم نے کبھی کوئی خیال ہی نہ رکھا، بڑے گناہ ایک طرف کر رکھ دیے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں 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 کام کیا تھا. وہ ہاں میں جواب دے گا. انکار کی اس میں طاقت نہ ہوگی، اسے اس بات کا بھی ڈر ہوگا کہ ابھی میرے بڑے گناہ بھی پیش کیے جانے ہیں، ابھی وہ باقی ہیں. کترے میں اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا، ابھی تو میرے بہت سے اعمال ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا. یہ بیان کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے. سمجھتے ہیں میری بات کہ یہ والا شخص جو ہے سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اس کے گناہوں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے گا. یعنی کہ آپ سوچئے کہ اللہ اکبر کہ وہ اتنے سالوں تک جہنم میں رہے گا، اور جہنم سے نکالے جانے والا وہ آخری شخص ہوگا. ابھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو الگ کر کے اس کو دکھائے گا، یعنی ابھی اس نے گناہوں کی وہ سزا بھگتی ہی نہیں. جو ہم نے زندگی میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں، وہ سزا تو ابھی بھگتنا باقی ہے. ابھی بڑے گناہ تو ایک سائڈ پر ہیں.
اچھا ایک اور بڑی اہم بات، سیدنا عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی، غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسلے میں کیا کرتا تھا، کیا ان اعمال کا بھی مجھے ثواب ملے گا؟ تو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام لائے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے بتائیے گا؟ ہوں میم کیونکہ نیکیوں کا تو اللہ تعالیٰ اجر ویسے ہی دیتے ہیں، اور جو اسلام لاتا ہے اس سے پہلے بھی جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، مطلب توبہ کے بعد ایسے نہیں، ہی۔ ابھی تو اسلام وہ قبول ہی نہیں کیا تھا نا، وہ تو غیر مسلم تھے جب انہوں نے نیکیاں کی۔ وہ یہی تو پوچھے تھے کہ اس کا ثواب مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، لازمی دیں گے۔ تو جس نے اسلام ہی نہیں قبول کیا پہلے، وہ مشرک تھا، تو نہیں، پھر تو میم وہ تو اسلام لانے کے بعد پوچھا ہے نا، تو اسلام لانے کے بعد تو وہ انہوں لازمی نے کاؤنٹ ہوگا انہوں نا۔ نے یہ پوچھا کہ اسلام سے قبل جو میں نے نیکیاں کی ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو دنیا میں اگر وہ اسلام نہ لاتے وہ تو دنیا ہی میں حساب پورا ہوتا۔ دنیا میں بھی تو اس کو اس کا صلہ مل گیا نا تو میم نیکیوں اس کا۔ کا صلہ یہی ہے نا کہ اسلام جیسی دولت میم سے ان کے نواز اندر دیا۔ خیر تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف ہاں آئے۔ جی، ان کی اس نیکیوں کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے ان کو اسلام دے دیا۔ تو اللہ جس کی نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ پھر اس کو اسلام سے نواز دیتا ہے، سبحان اللہ۔ نیکیوں کا بدلہ اسلام لانے کے بعد ہی ملے گا، وہ جو ان کو ملا وہ اسلام کی دولت ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی نیکیاں جب آپ کریں گے نا تو نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اسی طرح سے برائیاں جب کریں گے تو برائیاں بھی نیکیوں کو لے جاتی ہیں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب جو ہیں وہ ذرہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ وہ پہلے اسلام لائے اور پھر جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کم کیا لیکن اجر بہت پا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجوع کرنے والا بنائے اور سچا رجوع کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بےہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی اپنی نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے، بے حیائی کی باتوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی یہ دعا آپ اپنی روزانہ پڑھیں۔ سیدہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ کیا کہا کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بھلائی کا اتنا اچھا نمونہ بنا دے کہ ہمارے گھر والے ہمارے پیروکار بن جائیں، اسی رستے پر چلیں۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما،
یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں ان کا استقبال دنیا کی دعا، زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی جنت میں بھی سلام کیا جائے گا۔ بلند و بالا عمارتوں میں پر امن ہوں گے، یعنی بالا خانے ہوں گے، یعنی کہ محل جو ہے، انسان کو محل تعمیر کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو محل ہی عطا کرے گا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا، یعنی فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وہ ہر آفت اور مصیبت سے سلامت رکھے جائیں گے۔ سلامتی کی دعا یہ ہے کہ آپ ہر مصیبت اور تکلیف سے سلامت رہیں، بچ جائیں۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت ہی اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے، کیا؟ جنت۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں ہے، اور پھر 2 سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اس میں جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ پھر جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلدی ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا سے زیادہ بزرگ نہیں، کرامت والی نہیں، عزت والی نہیں، تکریم والی نہیں۔ سیدہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان میں دنیا پر آتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دوں، مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، مجھ سے کون مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلد ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ رب سے کفر کر کے انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، تو رب جو اس کو عذاب دے گا وہ اس سے چمٹ جائے گا۔ لزاما، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیظ، غضب اور غصے سے محفوظ رکھے، ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور ہم سب سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔